اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے مہینے میں کی جانے والی نیکیوں کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں جاری ہے. اس سلسلے میں چند ایک اور احادیث اب آپ کی خدمت میں پیش ہیں، جن سے پتہ لگتا ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے بہت ساری اور نیکیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری نیکیاں ہی دراصل رمضان المبارک کی عبادات کا ایک حصہ ہے. پہلی حدیث یہ ہے کہ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائمن کان لہو مثل اجرہ، کہ جس شخص نے جو دوسرے شخص کا روزہ افطار کراتا ہے اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا. کل کے درس میں جو حدیث بیان ہوئی تھی اس میں بھی یہ مضمون ہے کہ افطار کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے. اس میں مزید وضاحت ملتی ہے کہ جو شخص کسی اور مسلمان بھائی کو روزے افطار کرنے کے لیے بلاتا ہے، روزے کا سامان مہیا کرتا ہے افطار کا، تو جو بھی اس کے افطار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. اس جگہ شاید کسی کے ذہن میں یہ شک سا اٹھتے ہو کہ گویا اگر اس کو بھی اتنا ثواب مل گیا تو میرے ثواب میں کسی طرح کوئی کمی نہ آ جائے. تو اس کا ازالہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا. حضور کا ارشاد ہے کہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیء، لیکن یاد رہے کہ کسی اور کا روزہ کھلوانے کا ثواب اسے برابر ملے گا، لیکن اس روزے دار کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی. تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کسی اور آدمی کے، کسی اور مسلمان بھائی کو بلانا، اور خواتین کے حساب سے کسی اپنی بہن کو بلانا اور افطار کا انتظام کرنا. یہ ان دونوں کے لیے بہت بڑی نیکی ہے. جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی افطار کرنے والے کو ملتا ہے، اور اس کے اجر میں کوئی ہرگز کمی نہیں کی جاتی. یاد رکھنا چاہیے، جیسا پہلے ذکر ہو چکا، کہ اس میں بہت زیادہ تکلفات کرنا، اسراف کرنا، اس میں بعض کو ریا شامل ہو جاتی ہے. ہرگز یہ طریق نہیں ہے، بلکہ سادگی کا اور خلوص کا سلوک ہونا چاہیے، اور اسی کا اجر سب سے زیادہ ملتا ہے. ایک دوسری حدیث اسی مضمون کے تعلق میں یہ آتی ہے کہ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ سب سے زیادہ احادیث کی روایت کی ہے. یہ بہت ہی ان کا امتیاز ہے، بڑی شان ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی زمانہ قرب کا آپ کو نصیب ہوا، آپ نے کلیتاً اس کام کے لیے وقف کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھیں، آپ کے ارشادات کو سنیں، یاد رکھیں، اور پھر بڑی احتیاط کے ساتھ روایت کریں اور محفوظ کر دیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لحاظ سے بہت ہی عظیم خدمت کرنے والے صحابہ میں شمار ہوتا ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. یہ بڑی ہی جامع اور زبردست بشارت رکھنے والی حدیث ہے جو آپ نے بیان فرمائی کہ جو شخص بھی ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے اور اپنا محاسبہ نفس بھی کرتے ہوئے
رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے، اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اس کے گزشتہ سب گناہ بخش کیے جائیں گے۔ کل کے خطبہ جمعہ میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے عبادات کا اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں عبادات کے معیار کو بلند کرنے کے بارے میں بڑی ہی تفصیل سے بہت بصیرت افروز خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ خطبہ بار بار سننے سے تعلق رکھتا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کا جائزہ لے سکیں، جیسا اس حدیث میں ذکر ہے کہ محاسبہ نفس کرتے ہوئے جو شخص رمضان میں قیام اللیل کی کوشش کرتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا ثواب اور اجر یہ بیان کیا گیا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا قول یقیناً برحق ہے۔ اس لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ باقی دنوں کے علاوہ خاص طور پر رمضان کے ان مبارک ایام میں انسان کو ہر لحاظ سے اپنی عبادات کے معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رات کو اٹھنا، تہجد ادا کرنا، دن کے اوقات میں نوافل ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نہ صرف تلاوت کرنا بلکہ سوچ سمجھ کر پڑھنا اور اوامر و نواہی کو اچھی طرح نوٹ کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، باقی نیکیاں جن کی بے شمار تفصیل ہے جو حدیث میں آتی ہے، قول زور سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کسی کو شر نہ دینا، ہر ایک کی ہمدردی کرنا، محبت اور پیار کا سلوک کرنا، روزہ کھلوانا اور نیکی کے کام کرنا، انتہائی لمبا مضمون ہے جو سارا رمضان المبارک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ان سب نیکیوں کو بجا لاتے ہوئے اور خاص طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہوئے جو شخص یہ رمضان گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا وعدہ ہے، اور کتنا عظیم وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اس وعدے کے حوالے سے بھی بہت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ خدایا جتنی مجھے توفیق ہے، میں تو جتنا میرے بس میں ہے میں کرتا ہوں، اور وہ کرنا چاہیے، اور یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ وعدہ بھی یاد دلانا چاہیے کہ اے خدا تو اپنے فضل سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ ایک اور حدیث بیان کرنے سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے گزشتہ سالوں میں خطبہ جمعہ میں جو رمضان ہی کے مہینے میں آپ نے ارشاد فرمایا، ایک بہت ہی دلکش فکرہ، سارا خطبہ ہی دلکش ہوتا ہے لیکن بعض فکرات ایسے آ جاتے ہیں جو دل میں کھپ جاتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی جس طرح ایک کسان فصل کاشت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، اس کی لک آفٹر کرتا ہے اور پھر توقع رکھتا ہے کہ نیک پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اسی طرح رمضان کا مہینہ ہر قسم کی نیکی کو کرنے کا مہینہ ہے، اور گویا نیکیوں کے بیج بو دینے چاہیے، برائیوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے اور نیکیوں کے بیج بوئے جائیں تاکہ نیکی کی فصل تیار ہو۔ تو اس فکرے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قالا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قالا اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرے بہت ہی محبوب اور پیارے دوست ہیں، انہوں نے فرمایا، یہ دیکھیں صحابہ کو جتنی محبت سی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا تذکرہ جا بجا ملتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ لفظوں میں اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ ان صحابی نے کس محبت کے ساتھ یہ ذکر کرنے کی بجائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لفظ کا اضافہ کر دیا کہ او ثانی حبیبی، کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی نصیحت کی ہے، 3 باتوں کی نصیحت کی ہے، بے سلاسن لن ادعہن ما عشت، اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں ان باتوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ 3 باتوں کی نصیحت کی، 3 باتیں وہ ذکر کرتے ہیں، اور پہلی بات یہ ہے بے سیام ثلاثت ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا۔ تو اگر 3 روزے رکھے تو یہ دیکھیں کتنی بڑی نیکی بن جاتی ہے، یہ توئی ہے، نفلی روزہ ہے، تو اگر اس کو مہینوں کے حساب سے دیا جائے
تو ایک سال میں 36 روزے ہو جاتے ہیں، اور اگر 10 گنا ان کی نیکی لگائی جائے جیسا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، تو یہ 360 دنوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ 365 دن ہیں سال کے، تو گویا سارا سال اس کا روزے کی عبادت کا تسلسل جاری رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی آپ نے نصیحت مجھے تاکید یہ فرمائی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، وہ صلاۃ ضحیٰ، اور دوسرے چاشت کی نماز کی ادائیگی۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، دن روشن ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر نوافل کی ادائیگی کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو ان کو کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں مرتے دم تک اس پر قائم رہوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے وہ بیان لا نامہ حتیٰ اوترا، کہ میں رات کو اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک اپنی وطر کی نماز کو ادا نہیں کر لیتا۔ وطر کی نماز صبح تہجد کے وقت بھی ادا کی جاتی ہے، بڑا افضل وقت ہے، جس کو اس کی توفیق ملے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن احتیاطاً اگر وطر انسان پہلے ادا کر لے تو یہ پھر اشتباہ اور احتمال نہیں رہتا کہ میں وطر کی ادائیگی سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے آپ نصائح فرماتے تھے، تو حضرت ابو درداء کو یہ نصیحت کی کہ تم بھی یہ اہتمام کرو کہ سونے سے پہلے وطر کی نماز ضرور ادا کر لو، کیونکہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وطر ادا نہ کیے جائیں تو انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ عشاء کی نماز کا ایک حصہ ہے، اگر عشاء کے فوراً بعد ادا کر لیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور جو صبح اٹھ کر ادا کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن احتیاطاً یہ نصیحت کی گئی، اور صحابی نے بیان کیا کہ میں انشاءاللہ اس بات کو ہمیشہ مرتے دم تک قائم رکھوں گا اور اس کی پابندی کروں گا۔ تو یہ بہت سی نیکی کے دروازے ہیں، نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی نیکیوں کا ہمیں پتہ لگتا ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق اور سعادت عطا کی ہے، ہر قسم کی نیکی عطا کریں۔ نامعلوم کون سی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بہت بڑھ کر قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔